پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. بہت سے پاکستانی جب دوسرے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں، خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مذہب وہاں کا مختلف ہوتا ہے، تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے میں پاکستانیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہے. پھر کچھ لوگ وہاں پر مختصر وقت کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں. اور جب واپس آتے ہیں تو ان سے جب سوال کیا جائے تو ان کے ذہن میں جو مختلف باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. بعض لوگ اسی لیے آ جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کلچر میں وہ پروان نہیں چڑھانا چاہتے. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو اس دیار میں رہتے ہوئے بھی اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں یا اپنا مذہب ہے اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کے ڈیفرنٹ طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. ہم آج کے اس پروگرام میں یہی گفتگو کریں گے کہ کینیڈا میں کس قسم کے چیلنجز کا اس حوالے سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی جو ریلیجس ویلیوز ہیں اس کے ساتھ لوگ کیسے جڑے رہتے ہیں، جڑے رہنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود انوالوڈ رہتے ہیں اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی شمولیت اختیار کریں، اور کون سی اپورچونٹیز ہیں جو ان کو اپنے کلچر اور اپنی ویلیوز کے ساتھ جوڑے رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شیخ احمد اوان صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کینیڈا. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عبداللہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ینگ اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور کامران رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سماجی کارکن ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے شیخ احمد آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے کہ بہت سے پاکستانی وہاں جاتے ہیں اور جیسے ہی ان کے بچے تھوڑا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کی کوشش اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جی اب واپس لوٹ چلیں، اور کئی لوگ اپنے بچوں کو لے کر آ بھی جاتے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں جس میں وہ ان کو پروان چڑھانا نہیں چاہتے. تو اس چیلنج کو کچھ لوگ فیس کر لیتے ہیں، میٹ کر لیتے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور کچھ نہیں کر پاتے اور واپس آ جاتے ہیں. تو پہلے بتائیے کہ یہ چیلنج ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ اسداللہ خان صاحب آپ نے موقع فراہم کیا اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. زبردست ٹاپک ہے، شکریہ. تو اس حوالے سے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کینیڈا الحمدللہ ایسا ملک ہے کہ اس میں یعنی یہ ملٹی کلچرل ملک ہے، اور اس میں ہر بندہ اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے اور آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ باقی ملکوں سے اس میں یعنی یہ فرق ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اس کی ٹیک کیئر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ والدین جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، شروع سے ہی، آغاز سے ہی ان کو اپنے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، کلچر کے ساتھ وہ جڑا رکھتے ہیں، خود بھی جڑے رہتے ہیں. وہ والدین جو پریکٹسنگ ہیں، اپنے گھروں میں بھی پریکٹس ہوتی ہے دین کی، تو وہ ان کو الحمدللہ یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ان کے بچے دین کے ساتھ پاکستانی بچوں سے بھی زیادہ جڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو وہ جو یہاں پہ آ کر اپنے بچوں کی ٹیک کیئر اس طرح سے نہیں کرتے، بلکہ ظاہر ہے یہاں پہ آنے کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، تو مال کمانے کے حوالے سے پھر وہ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں اور اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے پھر یہاں کا کلچر وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر والدین کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ایسے والدین پھر فیصلہ ایسا کرتے ہیں جو کہ یعنی اب یہاں پہ رہنا ان کے لیے مشکل ہے. تو بہرحال یہ یعنی وہ والدین جو رسپانسبلٹی اپنی فلفل کرتے ہیں، جو پوری کرتے ہیں، شروع سے ہی بچوں کو ٹیک کیئر کرتے ہیں اور خود. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی کردار والدین کا ہے؟ والدین کا ہے. جی بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو عبداللہ راجہ صاحب، جیسے کہ ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اور یہاں پر کوئی بھی شخص اپنے کلچر کو، اپنے ریلیجن کو بڑی آزادی کے ساتھ فالو کر سکتا ہے، لیکن بچوں کے
دوسرے کلچر کو ایبزارب کر لینے میں یا اڈاپٹ کر لینے کے امکانات کتنے رہتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ نے کہا ماشاءاللہ سوال بھی اور یہ ٹاپک بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے. تو ہمارے جو ہم بچے ہیں جب ادھر آتے ہیں تو سب سے بڑا تو ادھر ایک کلچرل شاک ہوتا ہے، اور وہ کلچرل شاک جس طرح علامہ صاحب نے بھی عرض کیا کہ سب سے پہلا بفر ہے والدین. جی، وہ کس طرح اس کلچر کو لیتے ہیں، اپناتے ہیں اور پھر آگے تک بچوں کو پہنچاتے ہیں. اگر ماں باپ ایک بیریئر نہ بنے کینیڈین کلچر اور پاکستان کلچر کو برج بنانے میں، تو وہ بچے جو ہیں عموماً، جو ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس ہے، کافی حد تک کینیڈین کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چونکہ وہ ان کے لیے، ان کے خواہشات کے لیے وہ زیادہ ایک واقف ہے اور وہ بہت آرام سے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. باقی جس طرح علامہ صاحب نے کہا، اگر والدین ایک حد تک ایک برج بنا سکے کینیڈین اور پاکستانی کلچر کو، تو وہ کلچر جو ہے ہماری ایک پہچان پاکستانی کی وہ رہتی ہے، اور بڑی ایک پرائیڈ پاکستانی کمیونٹی ہے کینیڈا کے اندر، اور اس کے اندر نوجوان ایک بہت بھرپور جو ہے نا ایک حصہ لیتے ہیں اپنے ایون یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ایک پاکستانی مسلم ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، پاکستانی نیشنل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. عید کے اوپر آپ دیکھیں گے عموماً کچھ بچے شلوار قمیضوں میں پھیرے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، کچھ جبوں میں ہوتے ہیں، کچھ ٹوپیوں کے اندر ہماری جو باجیاں ہیں، کچھ عبائے میں ہیں، کچھ حجاب میں، کچھ پورا نقاب کیا ہوا ہے. الحمدللہ اس طرح کی کوئی ادھر نہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سختی کی جا رہی ہے کہ جی آپ پینٹ شرٹ پہنے یا باجیوں کے لیے کوئی ویسٹرن ڈریس اپنائیں. اگر وہ ہے، وہ ایک اپنی نفسیاتی طور پہ ہم جو بچے ہیں مریض بن جاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کریں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہ ایک پہچان جو ہے کہ بچے کی بن جائے کہ یار ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے، اور ایک اس میں پرائیڈ فیل کریں. اور وہ ماں باپ کی اگین ان کی سب سے بڑی ایک جو ہے نا پہلی نسل میں جو پہلا ایک 15-20 سال جو ہیں اس کے اندر اس کو بچے کے اندر اپنا دیں کہ یار آپ پاکستانی ہیں، اور ایک مسلمان پاکستانی سے بڑھ کے آپ ایک مسلمان ہیں، تو وہ لے کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا. عبداللہ صاحب ایک ٹرکی سا کوسچن ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ کیا کینیڈا میں مذہب اور کلچر اس کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے یا اس کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر شادیاں ہیں، اب شادی یا نکاح تو ویسے تو ایک مذہبی چیز ہے، لیکن شادیوں میں ہمارے ہاں کلچر میں بہت ساری چیزیں ہیں، مہندی ہے، مایوں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے لیکن کلچر سے تعلق ہے. تو وہاں پر اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہنا اور اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہنا، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، ملا کر دیکھا جاتا ہے اور دونوں کو ایک جیسی اہمیت دی جاتی ہے، یا والدین کسی ایک کے بارے میں زیادہ کانشیس ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ والدین جو کلچر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، بچے کلچر تک ہی رہتے ہیں. جو بچے لباس ہے اس میں اب دونوں کلچر بھی، میرے جو ماں باپ ہے وہ ریلیجیس، ویری ریلیجیس، لیکن ان کے اندر پاکستانی کی ایک بنیادی جو ایک فخر ہے کہ یار میں پاکستانی ہوں، وہ انہیں ڈلوا دی ہے. لیکن جو کلچرل ایسپیکٹ رہا ہے، اگر انہوں نے فالو اپ نہیں رکھا، جس طرح میں گرو اپ ہو رہا ہوں، تو آبویسلی مجھے وہ کلچرل ایسپیکٹ نہیں رہیں گے جو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ اسلامی طور پہ جائز نہیں ہے تو ہم نے نہیں اپنائے. تو جو بھی کلچرل ادھر جو اگین ماں باپ کے اوپر مین آتا ہے بچوں کے لیے، تو کہ یار ہمیں انہوں نے کون سے کلچر آگے پاس آن کیے اور آگے ہم نے ان کو اسلامی بنیاد کے اندر، اس دائرے کے اندر رکھ کے آگے کیسے چلایا. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا کامنا نشید صاحب، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا بچوں کی، اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی اسکول ایسے ہیں جس میں جب ہیلووین ہو رہی ہوتی ہے یا ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ والدین بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا. اچھا، اب اس کو مذہب کی آنکھ سے نہ بھی دیکھیں تو اس کو پھر بھی ایسی چیز سے دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ دوسری کمیونٹیز یا دوسرے مذاہب کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان میں کچھ تہوار ایسے بھی ہیں جو مذہب سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، شاید ہیلووین بھی ایسا ہی ہے. تو ایکٹیویٹیز جیسے آپ بہت سارے ایکٹیویٹیز کو ارینج کرتے ہوں گے، وہاں پر ہوتی ہیں، تو ان کا کتنا کردار ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کے ساتھ، مذہب کے ساتھ جڑے رہنے میں، اور کیا مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز اور ایونٹس ارینج کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ جی اسد بھائی، بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو آج آپ زیر گفتگو لائے، اور یہ ہماری جنریشن کے لیے، ہمارے ان پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو جس اسی طرح ہے کہ جو یہاں کے ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں،
یا آپ اسکول کا سسٹم کہہ لیں، اگر اسکول والے یا یہاں کی انتظامیہ، اسکول کی مینجمنٹ یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، وہ اگر اسلامی تہوار کے اوپر، جیسے کہ ہمارے ابھی ینگ اسکالر عبداللہ راجہ صاحب نے فرمایا کہ بچے عید کے تہوار ہوں، پاکستان ڈے ہو، شلوار قمیض پہنتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، لانگ ڈریسز پہنتے ہیں، جب ہمارے بچوں کو ان کے اپنے تہوار میں کوئی اس طرح کے ڈریسنگ میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، تو اسی طرح ہمیں دوسروں کے مذہبی تہوار یا ان کے نیشنل ڈیز کے اوپر ان کے لباس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہماری بیسک تعلیم ہے اسلام کی، اور ہمارے اندر یہ ایک بچوں میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے مذہب کی، ایک دوسرے کے کلچر کی، ویلیوز کی تمیز، اس کا احترام، اس کا ادب کیسے کرنا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. اگر ادب نکال دیا جائے گا بچوں کی تربیت میں تو وہ بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہماری کمیونٹی جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں، مسلم کمیونٹی سینٹرز ہیں، بے شمار قسم کے آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے ملک کے تہذیب، کلچر، ثقافت کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے جب بھی کوئی بڑے ایونٹس آتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، ابھی یہ ربیع الاول کیا مہاروں کا موسم چل رہا ہے، اور ہر سینٹرز کے اندر، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر لوگوں نے ربیع الاول کی محافل کا انعقاد کرنا شروع کر دیا ہے. اب جہاں لوگ کمیونٹی کے طور پر آتے ہیں تو وہ مرکزی سطح پر مسلم سینٹرز کے اندر ہوتے ہیں، اور بعض فیملیز اپنے گھروں کے اندر کرتی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو انفیکٹ وہ چیزیں آگے دے رہی ہیں، اپنی نسلوں تک وہ کنورٹ کر رہی ہیں. اسی طریقے سے کوئی پاکستان ڈے آ جائے، 14 اگست آ جائے، تو اب ماشاءاللہ اتنی پاکستانی کمیونٹیز ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں جی ٹی اے کے اندر، ایک بڑے جی ٹی اے شہر کے اندر 6 7 10 سے زائد مقامات کے اوپر فلیگ سرمنی کی تقریبات ہوتی ہیں. پاکستان قونصل جنرل صاحب کے آفس، اس کے علاوہ ہائی کمیشن کے آفس کے علاوہ. تو یہ ایک جوڑے رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے نسل کو، اپنی فیوچر جنریشن کو اپنی بیک ہوم کنٹری کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز انفیکٹ ایک ان کو سامان مہیا کرتی ہیں اپنے کلچرز کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہاں اس خوبصورت سوسائٹی کے اندر ہر طرح سے مکمل آزادی ہے کہ ہم اپنے مذہبی تہوار ہوں ان کو کیسے سیلیبریٹ کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ہمارے کلچرز ویلیوز ہیں، جیسے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے شادی بیاہ کے دن ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ لوگ، وہ فیملی جو جس طرح پاکستان میں اپنے آپ کو انجوائے کرنا چاہتے تھے، وہ یہاں اسی کلچر کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. یہ اب پیرنٹس کے اوپر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، کیا اس طرف دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ماڈریٹ لے کے چلیں، بیلنس لے کے چلیں، تو بہت کبھی چانس ہوتے ہیں کہ بچے آپ کے دونوں اینگل، دونوں اسپیکٹ سے برائٹ اینڈ شائن فیوچر لے کے نکل. صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر. چلیے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے مختلف پہلو اور بھی ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ احمد امان صاحب، آپ نے بھی گفتگو کی اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ والدین کا بنیادی کردار ہے. والدین کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر نوجوان شعراء کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو وہ شاعری سیکھیں گے، اگر اسی طرح سے کسی اور دلچسپی رکھنے والے کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو وہ ان سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کینیڈا میں عام طور پر کلچر کیا ہے؟ بزرگوں کے ساتھ ایک جو سیکنڈ جنریشن ہے ان کا تعلق کتنا مضبوط یا کمزور ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے علاوہ بھی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات، اور پھر جو ہم پہلی جنریشن کی بات کرتے ہیں جو پاکستان سے گئی تھی، وہ تو اپنے ویلیوز سے واقف ہے، لیکن وہ بچے جو وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر پڑے بڑے ہیں، وہیں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، ان کے پاس ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہیں وہ ان سے پہلے والی جنریشن جو پاکستان سے کلچر لے کر گئی تھی. تو ان کا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا، یعنی میل جول جیسے پاکستان میں، یعنی ہر گلی میں، ہر اس میں یہاں پہ الگ الگ لوگ رہتے ہیں. اس میں یعنی جو ملنے کی جگہ ہے وہ ہمارے اسلامک سینٹرز ہیں، مراکز ہیں، اسکولز ہیں. تو وہاں پر جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں یا نماز جمعہ ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہ والدین کے ساتھ بچے آتے ہیں، اور پھر بڑوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور یا اس طرح سے کوئی
جیسے کامران رشید صاحب نے کہا کہ یہ یعنی ہمارے پاکستان ڈے ہو گیا یا اس طرح کے ہمارے جو پاکستانی کلچر کے حوالے سے جو ایونٹ ہیں ان میں بچوں کی ملاقات ہوتی ہے. تو گھروں میں بھی ظاہر ہے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں, تو اس طرح سے بھی بچوں کا بڑوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ رسپانسبلٹی والدین پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کن کے ساتھ ملوا رہے ہیں اور کہاں کہاں بچے جا رہے ہیں. تو اب اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ میرے بچے جا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا دین کے ساتھ بھی تعلق ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ہماری جو اچھی روایات اور اقدار ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو وہ بچے الحمدللہ بڑوں کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں, بزرگوں کے ساتھ ادب بھی ان کے ہاں ہوتا ہے. تو یہ یعنی وہ جو مین اس میں چیز ہے وہ وہی والدین کا کردار ہے. جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک آرگومنٹ جی عبداللہ راجہ صاحب, ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو گاہے گاہے پاکستان لاتے رہتے ہیں, کچھ سال میں ایک مرتبہ یا 2 سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں, یہاں پر 1 مہینہ گزارتے ہیں, چھٹیاں گزارتے ہیں, وہ بچے یہاں پر آ کر شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں, اپنے کلچر میں اپنے ماحول میں رہتے ہیں, یہاں کے کھانے کھاتے ہیں, یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو ان کا ایک تعلق زیادہ, بانڈنگ زیادہ مضبوط رہتی ہے بنسبت ان بچوں کے جو 10-10, 12-12, 15 سال سے جو ہیں وہ یہاں پر پاکستان یا اپنے ان کے جو پیرنٹس کا کنٹری ہے وہاں پر وہ نہیں آئے. تو آپ کے خیال میں یہ آرگومنٹ جو ہے وہ اپنے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں, اور کیا یہی راستہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر آتے رہیں, یا یہ اگر نہیں بھی کوئی کر رہا تو بھی وہ کامیابی سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, انوائرمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کوئی بھی کلچر اپنانے میں, کوئی بچے کو اپنی ایک آئیڈینٹی بنانے میں. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ پاکستان آتے جاتے رہیں گے تو ایک ان کو پاکستان کی پہچان بھی رہے گی, اور ہمارا یہ زیادہ ہے کہ ہمارے ادھر مامے, چاچیاں, خالے, خالو سارے ادھر ہی ہوتے ہیں پاکستان میں زیادہ, تو ایک وہ فیملی اورینٹڈ بھی کلچرل سسٹم جب دیکھتے ہیں تو کینیڈا میں ادھر بنسبت چونکہ ہماری فرسٹ یا سیکنڈ یا شاید کچھ چانسز ہیں کہ 3rd جنریشن ہو, تو ہمارے ادھر اتنا کوئی فیملی نیٹ ورک نہیں بنا. پاکستان میں چونکہ وہ فیملی نیٹ ورک ہمارا بہت اسٹرانگ ہے, تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک کلچرل انوائرمنٹ بن جاتی ہے اور بچے کو ملتی ہے جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے آگے اپنی پہچان بنانے میں, اپنی خود ایک سیلف آئیڈینٹی بنانے میں. باقی یہ سیلف آئیڈینٹی ادھر بھی بن سکتی ہے, جس طرح کامران رشید صاحب نے کہا, ادھر الحمدللہ کمیونٹی سینٹر ہے, مساجد ہیں, ادھر اپنے پاکستان کلچرل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, ادھر پاکستان مسلم ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, ادھر پاکستان ہیملٹونین بزنس ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. تو اس طرح کی لوگوں نے اب شروع کر دی ہے, انہوں نے انیشیٹو لے لیا ہے کہ ہم اس طرح کے بنائیں تاکہ ہمارے بچے جو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے ادھر بھی آ کے, تو وہ واپس بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے. ڈیفینیٹلی ایک اچھا خاصا خرچہ ہے, ایک میں ہمیں ٹکٹ $1000 کی راؤنڈ ٹکٹ گڈ ٹائمز میں, تو وہ 6-7 بچے ہوں تو آپ کے اور فیملی کے ساتھ 6-7 ہزار تو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی کینیڈا کے اندر جا کے. ہمارے جس طرح میرے ابو ایکسین تھے اور ادھر آ کے انہوں نے شروع کیا, الحمدللہ بہت اچھی جاب لگی, لیکن جب شروع کیا سیکورٹی گارڈ, پھر فیکٹری میں, پھر ڈرائیونگ انسٹرکٹر, پھر ٹیکسی, تو اس طرح کے ہم کام میں لگ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کام میں لگتے ہیں تو وہ ایک فائنینشلی اسٹیبل نہیں بنتا, اور اس بننے میں کافی دیر لگ جاتی ہے. تو اس دیر تک ہمیں بچوں کو چاہیے, ہم جو ادھر پیرنٹس جو کینیڈا میں رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ جڑے رکھنا ہے, اپنے جو دوست احباب پاکستانی, چونکہ جب اسکول میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ادھر تو آپ کو پاکستانی بھی ملیں گے, انڈین بھی ملیں گے, بنگلہ دیش بھی ملیں گے, ملیشین بھی ملیں گے, اور جو ایک بہت اچھی بات ہے, ڈائیورسیفائی, بچے کا ایک ذہن وسیع ہوتا ہے کہ یار دنیا میں اور بھی ہیں پاکستانی نہیں صرف, لیکن وہ پاکستانی جو ایک کلچرل ایسپیکٹ ہے وہ ایک گھر میں شروع ہوتا ہے, اور وہ اپنے پیرنٹس فرینڈز کے ساتھ ایک جڑا رہنے کے بہت ایک اثر پڑتا ہے بچے پہ. صحیح ہے. کامران رشید صاحب, یہ پاکستان کلچرل ایسوسیشن یا ایسی اور ایسوسیشن جو ہیں, ان کے کس قسم کے, خاص طور پر یہ کلچرل ایسوسیشن ہے, یہ کس قسم کے ایونٹس ارینج ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ اسد بھائی, یہاں پر پاکستان کلچر ایسوسیشن ہے, اسی طریقے سے یہاں ڈفرینٹ فورمز بنے ہوئے ہیں. ہر فورم کے تحت یہاں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی کلچر کی ویلیوز کو, پاکستان کی پروڈکٹس کو, پاکستان کی جو خوبیاں ہیں اس کو اس سوسائٹی پہ نہ صرف بلکہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے لے کر آئیں, بالخصوص وہ لوگ, وہ فیملیز جو پاکستان سے یہاں آ جانے کے بعد
اپنے بچوں کو اگر پاکستان نہیں لے جا سکتے، انہیں یہاں پر موجود ہوتے ہوئے پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ویلیوز اور ان کی جو نئی جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ہم کسی طرح یہاں پروموٹ کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہماری سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں جو ہر سال سمر شروع ہو جانے کے بعد، جب چونکہ یہاں کا کینیڈا کا ایک ونٹر لانگ ٹائم چلتا ہے، تو جیسے سمر باہر آنا شروع ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے کمیونٹی جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، جو گروپ ہیں جن کے، وہ ہمارے پاکستان کے بہت فیمس اچھے فنکار لوگ، راحت علی خان صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ہمارے گروپس کے سنگرز ہیں، کچھ لیجنڈس ہیں، کچھ پلیئرز ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، گیٹ ٹو گیدر کرتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، موسیقی، غزل، ہر طرح کے یہاں پہ پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. اس میں پھر پاکستانی نہ صرف کمیونٹی بلکہ ہمارے نیبرز کنٹریز سے اور دوسرے لوگ جو بچے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بھرپور اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس فورم کے تحت ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول، وہ ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں، بچے اس کو جانیں، سمجھیں. یہ ہے کلچر. تو کیا پیرنٹس انکریج کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے جو کمیونٹیز کے کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کھلے دل کے ساتھ؟ کیا اس کو پیرنٹس ہمارے جو خاص طور پر جو کنزرویٹو پیرنٹس ہیں وہ انکریج کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ نے خود ایک لفظ استعمال کر لیا، اسی میں آپ نے آنسر بھی دے دیا. جو کنزرویٹو مائنڈ کے سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں جب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر وہ اس سختی کے ساتھ رہیں گے تو جیسے کہ ہمارے ینگ اسکالر شیخ عبدالراجہ صاحب نے فرمایا، وہ پھر پراپر برج نہ بنے تو وہ سختی جو ہے بچوں کو کسی طرح ان کی شخصیت کو اچھا سنوارنے اور خوبصورت بنانے میں کہیں بھی معاون مددگار ثابت نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ بہت اویئرنیس آ گئی ہے کمیونٹی کے اندر، پیرنٹس کے اندر. اگر تو اس کو بہت سخت رکھا جائے تو وہ بھی بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر بالکل چھوٹ دے دی جائے، آپ بالکل ہی لاپرواہ ہو جائیں، تو بعد میں پھر وہ پیرنٹس ہم نے پریشان ہوتے بھی دیکھے ہیں. ضروری ہے کہ آپ اپنی جس طرح روزگار آپ کے لیے لازم اور فرض ہے، ان ملکوں کے اندر پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود لے کر جائیں ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر. اور دوسری ایکٹیویٹیز جیسے آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا، ہیلووین، لیکن یہاں کی کلچر ویلیوز ہیں، وہ کرتے ہیں، کاسمیٹک جاتے ہیں، کچھ مسلم بچے بھی جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کینڈی شیئر کرتے ہیں. چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے. بڑے ہمارے جو بچے ماشاءاللہ جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں رہتے. لیکن آبویسلی جب آپ یونیورسٹیز میں بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، مختلف کمیونٹی کے لوگ آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ مطلب ان کو یہ اچھے برے کی تمیز سکھا کر اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اتنی تو آزادی دیں کہ وہ اگر ان کے کلچر، ان کے فنکشن جس میں ایک موڈیسٹی ہے، آپ کا ایک لمیٹیشن ہے، اس کے اندر وہ آتے ہیں تو وہ جائیں گے، تو کل آپ کے بچے بھی ان کو اپنے کمیونٹی سینٹر، اپنے کلچر ویلیوز میں دعوت دیں گے. جب آپ نے ایک بیریئر لگا دیا، اس کو بند کر دیا، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اپنا میسج اپنے بچوں کے تھرو دوسری کمیونٹی تک پہنچائیں؟ اس میں یوتھ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم اپنے بچوں کے جو ہمارے کمیونٹی سینٹر ہیں، ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو کریکٹر کی جو بلڈنگ ہے اس کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، جو مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلے اور آج کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کو بھی لے کے چلے. یہاں ان ملکوں میں رہتے ہوئے پیرنٹس کا بڑا ایک رول ہے اور وہ اس چیز سے فکر کرتے ہیں. بالخصوص اپنے بچوں کے لیے میں نے تو ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا کر پہلے قرآن حفظ کرنے کا پورا کورس کراتی ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیج دیتی ہیں. یہ پروان بہت زیادہ ہے اس طرف ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر. اور اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے یہاں بیرون ملک میں پاکستان سے ہٹ کر کے جب یہاں فیملیز آ جاتی ہیں، وہ زیادہ فکر مند ہو جاتی ہیں کہ اپنے اور اپنے بچوں کو اسلام کے قریب کیسے رکھا جائے، ان کو ٹرو پریکٹسنگ مسلم کیسے بنایا جائے، ان کے اندر چھوٹی عمر سے ہی اچھے اور برے کی تمیز سکھا دی جائے تاکہ کل وہ سوسائٹی میں نکلیں تو وہ خود انڈیپینڈنٹ اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے ہیں. وہ ماحول کے اپنا اثر ماحول پر لینے کی بجائے اپنا اثر ماحول پر دیں، نہ کہ لیں. وہ ڈلیور کریں، نہ کہ ابزارب کریں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے اندر. ان کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی سینٹر، ہمارے کلچر سینٹر ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے ینگ اسکالرز ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی اسکول میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں،
جو آپ کی اصل درسگاہ ہے، جو آپ کی اصل مدرسہ ہے، جو آپ کی اصل یونیورسٹی، پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو وہ ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں بچوں کو، بچوں نے وہی فالو کرنا. اور یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں، جو ہماری کلچر ونگز ہیں، یہ کلچر سینٹرز ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب مینگو کا سیزن آتا ہے تو یہاں مینگو فیسٹیول لگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں مینگو فیسٹیول اب پاکستان کے علاوہ مینگو کس نے دینا ہے؟ لیکن بچے سمجھتے ہیں یہ ہماری پروڈکٹ ہے، پرائڈ فیل ہوتا ہے، جیسا پھل کہیں نہیں ہے. پھر دوسری کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں. اس طریقے سے جب بہار کا موسم چلتا ہے تو وہاں موسیقی بھی آتی ہے، غزل کے لوگ بھی آتے ہیں، وہاں پہ ہمارے مشاعرے بھی ہوتے ہیں. جی مشاعرے بھی ہوتے ہیں، ہمارے مشاعرے کے بھی آتے ہیں. ہمارے بہت پاکستان کی مشہور آفتہ پروین صاحبہ بھی آتی. اس سے مراد میری یہ ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو، اپنے جو بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے یہ فیل کریں کہ یہ ہمارا پاکستان کلچر، اس کی ویلیوز کتنی زرخیز ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ. بالکل صحیح. آپ نے بہت اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کی. کافی چیزیں اس سے واضح ہوئی ہیں کہ ہماری جو ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، کیا مطمع نظر ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آ کے اس میں مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اور خاص طور پر جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر تہوار کس طرح سے منایا جاتا ہے، عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے. اور ابھی جیسے عید میلاد النبی گزرا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو 12 ربیع الاول کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا. اگین یہ ایک مذہبی چیز بھی ہے اور ایک کلچرل چیز بھی ہے. یعنی مذہب اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے اور پھر اس میں بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں. تو اس پر شیخ احمد اوان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے عید جیسے پاکستان میں ہم بقر عید ہوتی ہے تو اب کسی بھی دوسرے ملک میں، ایون اسلامی ممالک میں بھی اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. مختلف انداز میں جانور ذبح کرنے کا جو کلچر ہمارے یہاں ہے یا طریقہ کار ہم فالو کرتے ہیں، شاید UAE میں یا سعودی عرب میں اس طرح سے نہیں ہے. تو یہاں کینیڈا میں آپ کس طرح سے یہ ایونٹس، اور خاص طور پہ میرا جو ہے وہ اگین ربیع الاول کے حوالے سے ہے کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہاں پہ الحمدللہ ابھی جو ربیع الاول شریف گزرا ہے تو ہمارے اپنے سینٹر میں 12 دن، فرسٹ ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے تو فرسٹ ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کی رات تک، یعنی ہر رات یہاں پہ محافل ہوتی ہیں. اور پھر یہ چراغاں بھی اسی طرح سے ہم کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو دوست جڑے ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی اسی طرح سے چراغاں کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو بڑا جو ہمارا چراغاں سے مراد یہ ہے کہ ایڈیشنل لائٹس لگائی جاتی ہیں، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے گھروں کو، عمارات کو. بالکل جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ. تو اور دوسرا یعنی پھر اسی طرح سے اس میں اور جو محافل ہوتی ہیں اس میں کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں تقریباً؟ جوش و خروش کے ساتھ شرکت ہوتی ہے؟ جوش و خروش کے ساتھ ہوتی ہے. جس میں اب یہ جو ہمارا ابھی ایونٹ گزرا ہے میلاد شریف کا، ابھی سوشل ڈسٹینس بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے وہاں سینٹر میں 400-450 لوگ تھے الحمدللہ. تو اور پھر ایوری ڈے جو ہے وہ 100-150 لوگ وہاں پہ یعنی روزانہ آتے رہے ہیں فرسٹ ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الاول تک. اور ایسی ہی محافل پھر رمضان المبارک میں بھی ہوتی ہوں گی، محرم الحرام میں بھی ہوتی ہوں گی؟ محرم الحرام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. فرسٹ محرم سے لے کر 10 محرم کی رات تک وہ بھی ایوری نائٹ ہوتا ہے اور اس میں بچے بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں اور وہ اس طرح سے اپنا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا عید کا، تو ظاہر ہے یہاں پہ کچھ قوانین ہیں اس طرح سے، یعنی ہم ذبح نہیں کر سکتے جانور جیسے پاکستان میں اپنی گلی کے اندر آپ ذبح کر لیں. قوانین تو پاکستان میں بھی ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس کے علاوہ آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں جو خود جاتے ہیں وہاں پہ سلاٹر ہاؤس میں، تو وہاں پر جا کر خود اپنے سامنے وہ ذبح کرواتے ہیں. اور کچھ یہاں پہ پھر ہمارے جو میٹ شاپس ہیں
ان کو آرڈر دے دیتے ہیں لوگ کہ جی ہمارا یہ قربانی ہماری طرف سے ہمیں چاہیے, تو وہ پھر بکنگ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ گوشت ان کو عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن مل جاتا ہے. تو یہ گوشت کا تو اس طرح سے ہے. اور عید کا ایونٹ جو ہے وہ الحمدللہ اسی طرح سے منایا جاتا ہے. لوگ اسی طرح سے بچے اور بڑے اسی طرح سے کپڑے اپنے پاکستانی پہن کے آتے ہیں. اور پھر یہ ابھی ہمارے عبداللہ راجہ صاحب ہمارے یوتھ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. تو عید کے جب تہوار آتے ہیں تو یہ پھر اس میں فوڈ ڈرائیو کا بھی ایونٹ کرتے ہیں, جس میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں, فوڈ لے کے جاتے ہیں. تو یعنی سینکڑوں لوگ کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. تو یہی ایک جشن کا سما ہوتا ہے الحمدللہ. تو یعنی اور پھر دوسری اس میں یعنی پاکستان کا, جیسے کامران رشید صاحب نے کہا, پاکستان ڈے کے حوالے سے بھی ہر مرکز یہاں پہ جو اسلامی مراکز ہیں وہ بھی, اور جو دوسرے کلچرل سینٹرز ہیں وہ بھی پاکستان ڈے بھی مناتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی کوئی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کوئی ڈرا بیک سے کوئی خلا ہے. تو اپنی طرف سے تو کوشش سب کی ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر کے ساتھ بھی اور ہمارے مذہب کے ساتھ بھی اسی طرح سے جڑی رہیں. اور جو کوشش کرتے ہیں اس میں پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ہمارے بچے ہیں جن کے والدین کوشش کاوش کرتے ہیں, وہ بچے پھر ایسے پکے اور سچے مومن ہیں کہ وہ شب بیداریاں کرتے ہیں, رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی وہ یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر یعنی فیصد بنائیں تو 75% یہاں پہ اسلام ہے. ظاہر ہے باقی تو ایمانداری, جھوٹ نہیں بولنا, کم نہیں تولنا, بددیانتی نہیں کرنی, یہ ویلیو ہیں جو ہمارے مذہب کا حصہ ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی جو ہے لوگوں کی شخصیت میں موجود ہوتی ہیں, تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو زبان جو ہے وہ بھی کلچر کا حصہ ہے, اور یہ کچھ والدین تو انٹینشنل ایفرٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھائیں, لیکن کچھ نہیں کر پاتے, تو پھر جو اگلی نسل ہے وہ اپنی زبان سے جڑی نہیں رہ پاتی. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس پر کیا ہو رہا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ زبان کی میں بات کر رہا تھا, زبان جو ہے یہ بھی ہمارے ایک کلچر کے جو مختلف حصے ہیں اس میں سے ایک ہے. تو کچھ والدین جو ہے وہ تو انٹینشنل ایفرٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھائیں اور ان سے اپنی زبان میں بات کریں تاکہ ان کو یہ زبان بھی آتی رہے. ظاہر ہے وہاں کی زبانیں تو وہ سیکھیں گے جو وہاں پر رہیں گے. تو کچھ والدین یہ نہیں کر پاتے, یہ ایفرٹ نہیں کر پاتے. تو یہ کتنا کنسرن کتنا ہے, پہلے تو یہ بتائیں پیرنٹس کا کہ ان کی زبان ان کے بچوں میں منتقل ہو, اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس پر ان کا کوئی کنسرن نہیں ہو, کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہاں کی زبان بولتے ہیں, ان کو اردو نہیں بھی آتی تو خیر ہے. دیکھیں زبان ایک کلچر کا بہت بڑا ایک حصہ ہے, اور اگر وہ زبان ہی نہ آئے تو بچہ ایک کلچر کیسے سیکھ سکتا ہے. علامہ اقبال کے لے لیں, علامہ اقبال صاحب ہمارے کتنے ایک بڑے ہمارے کلچر کے ایک حصے ہیں. تو کینیڈا میں ایک بہت یہ بڑا کنسرن ہے, اور یہ ماں باپ, میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی غلطی ہے کہ وہ بچوں پہ نا اردو یا پنجابی یا سرائکی یا سندھی یا جو بھی مدر ٹنگ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ کرتے ہیں کہ یار بچے انگریزی سیکھ لیں, انگلش سیکھ لیں, لیکن وہ انگریزی اور انگلش سیکھتے سیکھتے اردو, پنجابی, سرائکی, سندھی جو بھی ہو وہ بھول جاتے ہیں, یا وہ سیکھ نہیں پاتے. چونکہ ہم کینیڈین ایک انگلش کلچر میں رہتے ہیں, تو وہ جس کلچر میں رہیں گے تو آپ کو وہ انگلش یا جو بھی لینگویج اس کلچر کی ہوگی آپ اپنا لیں گے. جو اپنی جو آپ کی مدر ٹنگ ہے وہ آنی بہت مشکل ہے, چونکہ آپ باہر بول نہیں رہے, اس کی پریکٹس نہیں ہو رہی. پریکٹس ہو رہی ہے صرف گھر میں ہو رہی ہے. آپ کسی کلچرل سینٹر میں بھی جائیں گے تو زیادہ تر ادھر بچے آپ دیکھیں گے, بچے بڑے نہیں, بچے جو ہیں وہ انگلش میں ہی بات کر رہے ہوں گے. ان کے لیے کلچر از ایسوسیٹڈ ود لینگویج, اور جب تک ان کو انگلش رہے گی وہ سمجھیں گے ہم انگلش ہی ہیں. اردو سکھانی, پڑھانی, لکھانی ساری ایک ماں باپ کی ذمہ داری. ماں باپ کی ادھر بہت بڑی ایک مسٹیک ہے. وہ مسٹیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جا کے مسجد میں جا کے آپ سیکھ لیں, اور مسجد میں ہی سیکھیں, یا آپ کوئی کمیونٹی سینٹر میں چلے جائیں, وہ آپ کو اردو سکھا دیں گے پڑھنا لکھنا. بچہ اس طرح کبھی نہیں سیکھتا.
اگر اس طرح سیکھنا شروع کرے تو بچے کوئی اگر میتھمیٹکس اس طرح بچہ کوئی سیکھنا پڑا وداؤٹ پریشر پیرنٹس کے تو وہ بچہ نہیں سیکھ پاتا انلیس کہ وہ بچہ بڑا ذہین ہو. تو پیرنٹس کا ایک پریشر چاہیے پیچھے سے کہ یار یہ آپ نے کیا کیوں نہیں, اور آؤ میرے ساتھ بیٹھو, یہ لکھو, یہ علامہ اقبال کا یہ شعر یاد کرو, اس کا انالیسس کریں, اس کی تشریح کریں کہ اس کے اندر اصلیت کیا اندر میں سے. لیکن انفارچونیٹلی ادھر پیرنٹس اس کے اوپر توجہ اتنا نہیں دیتے. کلچرل جو ہے نا کلودنگ کے اوپر جانے اس کے اوپر ضرور توجہ دیتے ہیں, لیکن لینگویج ایسی چیز ہے اس کے اوپر فار وٹ ایور ریزن لوگ سمجھتے ہیں یار ہم بولتے ہی ہیں گھر میں تو بچے سیکھ ہی جائیں گے, لیکن بچے انفارچونیٹلی نہیں سیکھتے. اسپیشلی اگر آپ جس طرح میرے ایک بھائی ہے 2 بہنیں ہیں, تو ہم بھی جب بات کرتے ہیں کوشش جتنا مرضی ماں باپ کریں, لیکن ہماری بیک آف دا ڈے ہم بات جو کریں گے ہم انگلش میں ہی کریں گے, کیونکہ ہم کمفرٹیبل, ہماری کلچر ہماری تو ہے یہ کلچرل ٹنگ ہے, ہم ادھر باہر جائیں گے کسی سے بھی بات کی ہم انگلش میں ہی بات کریں گے. اب جس طرح ہم گئے تھے, جس طرح آپ نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ ماں باپ لے کے جاتے ہیں پاکستان, ہمارے ماں باپ نے بھی لے کے گئے تھے ادھر. جب جاتے ہیں تو ماں باپ نے کہا تھا یار بچے انگلش بولو, انگلش نہ کہیں بھول جاؤ, لیکن ادھر ہم نے اردو شروع کر دی اسی وجہ سے کیونکہ وہ کلچرل تھا. پھر ادھر ہم بڑا ایک تو ظاہر ہے یہ زبان سیکھنا ہے, دوسرا ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا ہے یا اس کو پڑھنا سیکھنا ہے, یعنی عربی اس حد تک کہ آپ قرآن پڑھ سکیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی مسلمان گھرانوں میں جیسے اسکولنگ شروع ہوتی ہے تو ساتھ میں قاری صاحب بھی شروع ہو جاتے ہیں, یا بچے مسجد جاتے ہیں قرآن پاک سیکھنے, یا قاری صاحب گھر آتے ہیں اور بچے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں. کچھ لوگ تو ظاہر ہے حفظ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس کو ناظرہ اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں. تو کامران رشید صاحب, یہ ہمارے یہاں پیرنٹس میں چلیں کچھ کیئرلیسنس جو ہے وہ زبان کے حوالے سے تو ہے, لیکن قرآن کی تعلیم دلانے کے حوالے سے کم از کم ایک سبجیکٹ کے طور پر, یا کہ جی قرآن بھی آنا چاہیے, ہمارے ایک مذہب کا حصہ بھی ہے, تو اس پر تو پیرنٹس تمام ہی کنسرن رہتے ہوں گے. جی اسد بھائی, یہ بڑا سینسٹیو آج آپ نے جو ٹاپک لیا, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس ٹوورڈ دس ٹاپک. یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, اور ابھی میرے بڑے ینگ اسکالر عبداللہ بھی فرما رہے تھے, تو بچے جو ہیں جو پیرنٹس ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے تو ان کا ہمیشہ اول ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارے قریبی جو بھی قریب ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں یا مساجد ہیں, وہاں کے جو شیخ ہیں, جو ٹیچر ہیں, علامہ ہیں, امام ہیں مسجد کے, وہ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں, اور وہ دن مخصوص کر دیتے ہیں 4 دن 5 دن ایوننگ کلاسز, اور اس پہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں. لیکن وہ صرف پڑھنا سیکھنے تک کی بھی نہیں, بعض اوقات بچوں کو یہاں وہ سینٹرز کے ایکٹیویٹیز ایسے کرتے ہیں کہ اس میں پھر ان کو اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں دین کے حوالے سے. صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے, ان کو نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے, کلمات کیا ہیں, باقی تمام چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں جیسے پاکستان کلچر میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. لیکن دین میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انگلش بولنا سیکھ لیں یا وہ سیکھ ہی لیتے ہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب بچوں کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تو یہاں کے اسکول کی مینجمنٹ یا ٹیچرز خود پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مدر ٹنگ میں بات کیجیے گا, انگلش تو وہ سیکھ ہی لیں گے, آپ کی اپنی نیٹو لینگویج نہ بھول جائیں. جی انفارچونیٹلی یہ چیلنج بہت بڑا ہے, صرف کینیڈا کے نہیں, میں نے تو کوئی ورلڈ ٹریول کیا, دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں, آپ ناروے لے لیں, ڈینمارک لے لیں, ہمارے محترم شیخ محمد اوان صاحب تو جرمنی, ناروے, ڈینمارک اپنی خدمات دے کر یہاں آئے ہیں. یہ جانتے ہیں اگر کسی جگہ مثال کے طور پہ یو کے, اگر وہ امیر پور کے لوگ ہیں تو وہ امیر پوری زبان بولیں گے, کوئی پنجابی ہے وہ پنجابی زبان بولے گا. ہمیں یہ آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں یہ میسج دینا بھی چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کو کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم اپنی قومی زبان اردو ضرور پڑھانا سکھائیں, وہ پڑھنا اور بولنا سیکھیں. وہ بول بھی لیتے ہیں بچے گھر میں, پیرنٹس چونکہ آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپس میں اردو میں بات کریں تو بچے ہمیں دیکھیں. لیکن جیسے ابھی انہوں نے بتایا ینگ اسکالر آپ کے سامنے ہیں, یوتھ ہیں, یہ جب اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں گے تو انگلش میں کریں گے, وہ بیک مائنڈ میں تو وہی چیز ہے. پھر کلچر بھی ایسا ہے یہاں, اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, ان کی زبان روانی سے چلتی ہے, کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہر کوئی اپنا کمفرٹ زون دیکھتا ہے. اب بچوں کو کم از کم اس قابل ضرور کریں کہ وہ اپنی اردو لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو جائیں. یہ اگر کر لیں گے تو آپ سمجھے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ جو بچے, بہت اہم بات کی آپ نے کامران رشید صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
بالکل صحیح، اور یہ کلچر کا بہت اہم جز ہے. بہت شکریہ کامران رشید صاحب، عبداللہ راجہ صاحب اور شیخ احمد امان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.